السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج کے سبق میں ہم 11ویں جماعت کے سبق نمبر 4 کی مشقی سوالات حل کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے خالی جگہ پر کرنا۔ اس میں نمبر 1 ہے آیات نمبر 122 تا 129 میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بنانے کا حکم دیا۔ یہ پہلا تھا مقام ابراہیم، پہلا آپشن۔ دوسری آیات 122 تا 129 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ نمبر 3 آیات نمبر 122 تا 129 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے دور کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی، تو تیسرے نمبر میں فضیلت آتا ہے۔ نمبر 4 آیات نمبر 142 تا 147 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں درمیانی، چوتھے نمبر میں درمیانی آتا ہے، درمیانی امت بنایا۔ 5 نمبر آیات 142 تا 147 کے مطابق اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو 5ویں نمبر میں بیٹو آتے ہیں۔ نمبر 6 ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی شخص انحراف کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو، تو ابراہیم علیہ السلام خالی جگہ میں آتا ہے۔ 7 نمبر آیات 130 تا 141 میں سب سے بڑا ظالم اسے کہا گیا ہے جو گواہی چھپائے۔ سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہ مختصر سوالات ہیں۔ آیات 122 پہلا سوال ہے، آیات 122 تا 129 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا تاکید فرمائی؟ جواب ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ حکم دیا ہے کہ میرے گھر پاک رکھو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ سوال نمبر 2 ہے آیت نمبر 122 تا 129 میں خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ جواب اس کا یہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے تھے تو انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، تو ہماری طرف سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے آیات نمبر 130 تا 141 کے آغاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت فرمائے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کو یہ وصیت کی ہے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ 3 سوالات ہو گئے۔ سوال نمبر 4 آیات 130 تا 141 میں
کے آغاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان بیان فرمائی گئی ہے، نیز آپ علیہ السلام کے کس طرز عمل کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اعلیٰ صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ملت ابراہیمی کی وضاحت کی گئی کہ ملت ابراہیمی کا حاصل یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ یہی روش ہر دانشمند انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہمیت ایمان کے ساتھ نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ایمان کے بغیر ان سے محض کسی نسلی تعلق کی بنیاد پر۔ سوال نمبر 5 ہے، آیات نمبر 130 تا 141 میں کن انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، مندرجہ ذیل انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، آیات 142 تا 147 میں تحویل قبلہ کے حکم کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے، تحویل قبلہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ موڑتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، آیات 148 تا 152 کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرض منصبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، ان آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل فرض منصبی کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پرنور کرنوں اور مہتاب نبوت کی روشن شعاعوں سے ان کا تزکیہ فرما کر انہیں پاک صاف کیا اور کتاب و حکمت کی وہ باتیں تعلیم فرمائیں جو نہیں جانتے تھے۔ یہ تفصیلی سوال ہے۔ سوال نمبر 3 تفصیلی سوالات میں پہلا سوال ہے، معتدل امت سے کیا مراد ہے؟ اس پر نوٹ لکھیں۔ معتدل امت سے کیا مراد ہے؟ اس پر نوٹ لکھیں۔ معتدل امت لغت میں وسط کے معنی ہے دو چیزوں کے درمیان حد اوسط۔ اس کا ایک اور معنی ہے جاذب نظر، خوبصورت، عالی اور شریف۔ ظاہراً ان دونوں معنی کی ایک ہی حقیقت کی طرف بازگشت ہے، کیونکہ شرافت، زیبائی اور عظمت عموماً اسی چیز میں ہوتی ہے جو افراط و تفریط سے دور ہو اور مقام اعتدال پر ہو۔ قرآن نے امت مسلمہ کے لیے اس مقام پر کیسی عمدہ تعبیر بیان کی ہے کہ ایسے درمیانی اور معتدل امت کا نام دیا ہے۔ یہ امت معتدل ہے، عقیدہ کے لحاظ سے کہ راہ غلو اپناتی ہے، نہ تقصیر شرک کی راہ لیتی ہے، جبر کی طرفداری ہے نہ تفویض کی، صفات الہی کے بارے میں تشبیہ کا عقیدہ رکھتی ہے نہ تعطیل کا۔ یہ امت معتدل ہے، معنوی و مادی کی قدروں کے لحاظ سے نہ کلی طور پر دنیائے مادہ میں غرق ہے کہ معنویت اور روحانیت کو بھول جائے، اور نہ ہی عالم معنویت و روحانیت میں ایسے ڈوبی ہوئی ہے کہ جہاں مادہ سے بالکل بے خبر ہو جائے۔ یہ امت معتدل ہے اور یہودیوں کے اکثر گروہ کی طرح نہیں کہ جو مادی اغراض کے سوا کچھ نہیں جانتے، اور نہ عیسائی راہبوں کی طرح جو تاریکی دنیا ہی ہے رہتے ہیں۔ یہ امت معتدل ہے، علم و دانش کی نظر سے اس طرح نہیں کہ اپنی معلومات پر جمود کا شکار ہو جائے اور دوسروں کے علوم کی فیضرائی نہ کرے، اور نہ
اس طرح احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ ہر آواز کے پیچھے لگ جائے۔ یہ امت معتدل ہے، روابط اجتماعی کی نظر سے اس طرح سے اپنے گرد حصار بنا کر ساری دنیا سے الگ نہیں ہو جاتی اور نہ اپنی اصالت و استقلال کو ہاتھ سے جانے دیتی ہے کہ مشرق و مغرب کے قریب خوردہ لوگوں کی طرح ان اقوام ہی میں گم ہو جائے۔ یہ امت معتدل ہے، اخلاقی طور طریقوں میں، عبارت و تفکر کے لحاظ سے، غرض یہ امت ہر جہت سے معتدل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔